آج ویو 360 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی مذاکرات، کیا دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں؟ لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار دینے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی معاشی بحران سے متاثر، 20% ٹیکسٹائل یونٹس بند، اور امریکی دارالحکومت میں بے گھروں کی ایک آبادی کو ہٹانے کے منصوبے پر تنقید کیوں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا ایک فوجی وفد کل سے واشنگٹن میں امریکی حکام کے ساتھ 4 روزہ مذاکرات کا آغاز کر چکا۔ یہ ان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے۔ اس کا پہلا راؤنڈ جنوری 2021 میں پاکستان میں ہوا تھا۔ ان دو طرفہ دفاعی مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد سعید کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کو معاشی بحران اور داخلی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف پاکستانی وفد جو ہے وہ واشنگٹن میں موجود ہے، اور دوسری طرف ڈیفنس ڈائلاگ کے لیے جو وفد واشنگٹن میں موجود ہے، اس کے پیرالل اگر ہم دیکھیں تو امریکی وزیر خارجہ کے نمائندے ڈیرک شولے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ روانگی سے پہلے ڈان نیوز کے واشنگٹن میں نمائندے سے بات کرتے ہوئے ڈیرک شولے نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان اپنے ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پہلے سے ہی اقدامات شروع کر چکے ہیں اس حوالے سے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ارم کل امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں موجود تھیں جہاں پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں بھی سوال پوچھے گئے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ارم، کیا فوکس ہے اس دفعہ ان مذاکرات کا؟ اسد، پہلے میں آپ کو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کاؤنسلر ڈیرک شولے کے ٹرپ کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتا دوں تفصیلات، کہ وہ 5 روزہ دورے پر آج یعنی 14 فروری کو بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق وہ وہاں پر گورنمنٹ آفیشل، سول سوسائٹی کے ممبران، انرجی کے شعبے میں اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پشاور کے بام بلاسٹ کے جو وکٹم ہیں ان کے لیے تعزیت بھی کریں گے۔ اور گزشتہ روز ہی وائس آف امریکہ کو پینٹاگون، جو کہ امریکی محکمہ دفاع ہے، اس نے تصدیق کی کہ پاکستانی وفد کے ساتھ پیر کے روز یعنی گزشتہ روز جو ہے دفاعی ٹاک جو کہ ہے ڈیفنس ٹاکس شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ دوسرا راؤنڈ ہے جس میں خطے کی سلامتی اور امریکہ اور پاکستان کو پیش جو خطرات ہیں سیکیورٹی کے، ان حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نیٹ پرائس سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ We maintain a dialogue with Pakistan on a broad range of ہم پاکستان کے ساتھ وسیع تر معاملات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ حکومت کی تمام سطحوں پر نتیجہ خیز رابطوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کا مقابلہ کرنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں جو کچھ معاملات میں علاقائی سلامتی اور ہماری سلامتی کے لیے مشترکہ خطرات ہیں۔ ہم علاقائی اور عالمی دہشت گردوں اور دیگر سیکیورٹی خطرات کے خاتمے کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے کام میں مضبوط شراکت داری دیکھتے ہیں۔ ہم اس ہفتے ہونے والے درمیانی سطح کی دفاعی مذاکرات کو اس بات چیت کو مضبوط بنانے اور اسے جاری رکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ ارم، آپ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی، ابھی 2 دن اور باقی ہیں ان مذاکرات کے بھی، اور پاکستان میں بھی ایک ٹیم موجود ہے، سو ول ڈیفینیٹلی گیٹ سم مور اپڈیٹس آن دس فرام یور سائڈ۔ تھینک یو۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں پاکستان کی امریکہ سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں، اور اب جب کہ امریکہ افغانستان میں موجود نہیں ہے اس کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں شجاع نواز سے جو کہ ڈسٹنگوش فیلو ہیں دی اٹلانٹک کونسل سے، اور دونوں ممالک کے تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شجاع، چین کو ایک عرصے سے اپنا دیرینہ دوست کہتے ہوئے بھی پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ پاکستان ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی امیدوار پرائم منسٹر کے دفتر کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے واشنگٹن کا دورہ لگاتا ہے، اور جو ابھی بھی امیدوار ہیں وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں ان کے۔ ابھی عمران خان کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات ان پہ بھی عیاں ہو چکی ہے۔ تو امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے یہ کافی پرانی ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، اور ابھی ایک نئی شروعات ہے۔ اور جو آپ نے دفاعی بات چیت کی بات کی،
یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے. اس میں دو اور حصے ہیں. فروری میں ہی ٹیفا کے اوپر بات چیت ہوگی جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ دفاع سے ہٹ کے اگر معیشت کی طرف جائیں تو ٹیفا اس میں بہت ضروری ہے. اور پھر اگلے مہینے ٹیررزم کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر بات چیت ہوگی, اور یہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کی بات کی ہے کہ امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک چیز اگر ہم صدر ٹرمپ کے دور میں دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بگاڑ آیا, اور سیکیورٹی ایڈ کے علاوہ پاکستانی فوجیوں کی ٹریننگ کا پروگرام جو ہے اسے بھی معطل کر دیا گیا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے F-16 کے لیے کچھ امداد بحال بھی کی ہے. ان مذاکرات کے بعد کیا دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات آپ سمجھتے ہیں نارملائز ہو رہے ہیں, ایکسپینڈ ہو رہے ہیں فردر؟ میں سمجھتا ہوں کہ نارملائز ہو رہے ہیں, ایکسپینڈ ابھی تک نہیں ہو رہے, کیونکہ امداد کی ابھی امید نہ رکھے پاکستان. سب سے پہلے تو جو امداد آئے گی وہ بذریعہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئے گی, اور اس میں امریکہ کا ہاتھ ہوگا, برطانیہ کا, جرمنی کا, مختلف ممالک کا, جو پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ میں سپورٹ کریں گے. امید یہی ہے کہ IMF کی ٹیم کے ساتھ جب معاہدہ ہو چکا پاکستان کا تو پھر جب ایگزیکٹو بورڈ میں آئیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو امداد اس طرح آئے گی. ٹریننگ بحال کرنے کا یہ جو بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں دونوں افواج میں. لیکن سیکیورٹی سے ہٹ کے بہت ضروری ہے کہ ٹریڈ اور اکنامک ٹائز جو ہیں ان پہ توجہ دی جائے, اور اس میں پاکستانی بزنس جو ہے اس کو شامل کیا جائے. اس میں ابھی تک پارلیمنٹ میں اس پہ بات چیت نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھل کے ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ میں کہ کس قسم کے تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہتا ہے پاکستان, کیونکہ ابھی تک زیادہ سیکیورٹی پہ توجہ دی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹ کام کمانڈر نے بھی ٹیسٹمنی دی کیپٹل ہل پہ, اس میں بھی انہوں نے ایئر ایکسیس کی بات کی اور کہا کہ میں پرائیویٹ میٹنگ میں زیادہ تفصیل میں کانگریسمین کو بتاؤں گا کہ کس قسم کے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ جو افغانستان کی جنگ کے دوران تعلقات تھے, جو کہ امریکہ کو اجازت تھی کہ وہ پاکستانی ایئر اسپیس استعمال کرے, وہ ابھی تک جاری ہے. تو ایک جو خیال ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے بعد خطے میں اپنی موجودگی چاہیے. اسٹریٹجک تعلقات کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو امریکہ خطے میں پاکستان سے کس قسم کے اسٹریٹجک تعلق کی امید رکھتا ہے, اور کس طرح کے کس پیٹرن پہ آگے چلیں گے؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو ٹیسٹیمنی ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ کیٹیگوریکلی اس کو ایکسکلوسیو اور اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ پبلک نہیں کیا گیا ان ساری جو معاملات ہیں ان کو. اس لیے کہ امریکہ نظر رکھنا چاہتا ہے کہ کابل کیا کر رہا ہے, کابل کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کا جہاں پہ تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ کڑی نظر رکھنا چاہتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چین بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. تو اس میں دونوں کی مطابقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے جو قائم رہے گی. اس کے علاوہ ابھی خبریں آ رہی ہیں جو کہ پاکستان نے یوکرین کو ویپن سسٹمز اور ایمونیشن دی ہے, اور تقریباً $50 ملین کی ڈیل ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک پے کر رہے ہیں پاکستان کو. ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ امریکہ کر رہے ہیں یا امریکہ اور برطانیہ مل کے کر رہے ہیں یا یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ شپمنٹس جو ہیں ان کی رپورٹس اب نکل رہی ہیں. تو چین کے ساتھ امریکہ کے جو سرد تعلقات ہیں اس میں ابھی ہم نے بلون کنٹروورسی کے بعد دیکھا کہ اور جو ہے وہ تنازع بڑا ہے. تو بھارت خطے میں نسبتاً بڑا پلیئر ہے ایک طرف, اور چین کے مقابلے میں اس کے مفادات امریکی مفادات کے مطابق بھی ہیں. تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا اس پوری ایکویشن میں؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ پاکستان shouldn't pick sides. بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں, اس خطے میں چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات برقرار رکھے, بلکہ چین کی بھی یہی ایڈوائس رہی ہے
کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مت توڑے. تو بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت پاکستان کا مین ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے. بعد میں اگر موقع ملا اور اگر بھارت کی حکومت کو عقل آیا تو شاید وہ بارڈر بھی کھل گیا اور بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ شروع ہوئی تو پھر پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایران، انڈیا، ان سب کی ٹریڈ شروع ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک امریکہ نمبر 1 ہے ٹریڈ پارٹنر پاکستان کا. بہت شکریہ شجاع، آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے اس وقت مذاکرات یہ چل رہے ہیں اس پہ آنورڈز بھی ہم آپ سے تجزیہ لیتے رہیں گے چونکہ بائی اینڈ آف دس ویک یہ کلوز ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی بحران کی. پاکستان کے معاشی بحران میں کمی کے امکانات عالمی ادارے IMF کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں اور IMF کے فنڈز ریلیز کرنے میں شاید ابھی چند دن باقی ہیں. لیکن عالمی ادارے کے ساتھ جو شرائط طے پائی ہیں ان کے نتیجے میں حکومت نے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے 14 سے 40% تک کے اضافے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کا صنعتی شعبہ پہلے ہی بحران کا شکار ہے. پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا ایک بڑا حصہ ہے. گزشتہ چند سالوں میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں قدرے بہتری آنا شروع ہوئی تھی لیکن ملک کی موجودہ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ سیکٹر بھی بحران کا شکار ہے. پچھلے چند ماہ میں تقریباً 20% ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو چکے جس سے برآمدات کم ہوئی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ہیں کیا؟ نوید نسیم نے جاننے کی کوشش کی. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج سے 5 سال پہلے $13 بلین کی ایکسپورٹ پہ کھڑی تھی اور یہ $13 بلین جو تھی ایکسپورٹ یہ ہم پچھلے 2013 سے اس نمبر پہ پہنچے ہوئے تھے. تو 18 میں بھی ہم 13 بلین پہ تھے. ہماری کوئی گروتھ نہیں ہوئی 5 سال. ہم نے انڈسٹری نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ ہمیں آپ ریجنل انرجی ٹیرف پہ لے جائیں جس کی بنا پر جب وہ ٹیرف انٹروڈیوس کیا گیا تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے $13 بلین سے اٹھ کے 2022 کی جون پہ $19.3 بلین مطلب $6 بلین سالانہ انکریز پہ پہنچ گئے. ایک چیز اس میں جو پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ تھا کووڈ کے دوران، اس وقت کی حکومت وقت نے پاکستان کی صنعت کو بند نہیں کیا تھا. 1.5-2 مہینے بعد انڈسٹری کو چلا دیا تھا. تو چونکہ ہم باقی دنیا سے پہلے چل گیا تو ہماری مارکیٹ ایکسیس پہلے بن گئی دوسرے ممالک کی نسبت، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، چائنا، یہ سارے ہم سے کووڈ کے دوران 6 سے 9 مہینے بعد چلے. اس کے بعد سے ہم نے ریکوری کی. تیسرا سال ہم نے $15.5 بلین کی ایکسپورٹ کی. چوتھا سال ہم نے $19.33 بلین کی ایکسپورٹ کی. ہم نے $6 بلین سے $7 بلین کی انکریز کر ڈالی سالانہ. ہم نے $5 بلین کی نئی کیپیسٹی لگا دی ہے. تو 19.3 کے بجائے اب ہمارے پاکستان میں صرف ٹیکسٹائل کی کیپیسٹی $25 بلین ہو گئی ہے. کم از کم 25 سے 30% صنعت مکمل بند ہے آل اکراس پاکستان. جو 45 سے 50% ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. 25 سے 30% پارشل کیپیسٹی پہ، 25-30% بند ہو چکی ہے. جو 25-30% بند ہو چکی ہے اس سے کچھ 70 لاکھ جابز چلی گئی ہیں. جولائی سے دسمبر میں ہماری جو نیٹ فال آئی ہے 7% ہے اور اس میں پہلا کوارٹر 4% انکریز ہے، دوسرا کوارٹر 18% ڈپ ہے. تو اس وقت ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ کرٹیلڈ ہے کیونکہ ہماری کاٹن اور را مٹیریلز نہیں آ سکے اکتوبر اس کوارٹر میں بھی ہماری کیپیسٹی کرٹیل رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں 20 سے 25% ہماری کیپیسٹی جان سے مارچ کے کوارٹر میں بھی کرٹیل رہے گی کیونکہ سپلائی چین ڈسرپشنز ہیں. ہمارا را مٹیریل نہیں امپورٹ ہوتا تو یہ جو پچھلے سال کی اجتماعی ایکسپورٹ 31.5 بلین جس میں میجورٹی چنک $19.5 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آیا تھا، اگر ہماری یہ ایل سیز را مٹیریل کی نہیں کھلتی ہمیں خدشہ ہے کہ ہم پچھلے سال جتنا ٹارگٹ بھی نہیں پورا کر سکیں گے $19.5 بلین کا. یہ ایک سال جتنی ہماری لگژری گڈس ہیں ان کی امپورٹ کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے بالکل کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن را مٹیریلز کی امپورٹ اور اسپیشلی وہ را مٹیریلز اور اسپیئر پارٹ جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو کہ کاٹن جیسے میں نے کہا $1 کی کاٹن باہر سے بھی منگانی پڑے تو وہ $3 کی منیمم ایکسپورٹ دیتی ہے. تو اس کے را مٹیریلز اور اس کے اسپیئرز کو فرسٹ پرائورٹی دینی ہے. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے متاثرہ علاقوں میں ملبے سے 8,000 افراد کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس زلزلے سے 70 لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں، جس میں 46 لاکھ بچے ترکی اور 24 لاکھ بچے شام کے متاثرہ علاقوں میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے آنے والے اس تباکن زلزلے سے اب تک 35,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی۔ ترکی میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب اس بات کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں ملبے سے نکالے جانے والے افراد زندہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم از کم 50,000 تک پہنچ جائے گی۔ ترکی کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے AFAD کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متاثرہ علاقے میں تقریباً 2,000 بار مزید آفٹر شاکس یا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایز اے ہیرات ہیومینیٹیرین ایڈ ہم لوگوں نے ڈے فرسٹ سے جو ہے ریسکیو کا کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد، لوگوں کے لیے ٹینٹس کا انتظام، لوگوں کے لیے گرم کھانے کا انتظام ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی تک ہم لوگ ڈفرینٹ پروونسز میں کر رہے ہیں۔ اوورال سارے پروونسز میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو بلینکٹس ہو گئے، پھر اس کے بعد ہائیجین کٹس ہو گئیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ڈفرینٹ چیزیں ہم لوگ ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج یہ لوگ یہاں پر ہمارے یہ بھائی بڑی مصیبت میں ہیں، اور دنیا کو ورلڈ وائڈ سب اداروں کو چاہیے کہ ابھی ترکی میں کام کریں، ان لوگوں کی خاطر کام کریں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کی۔ روس کے یوکرین پر حملے کو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دنیا کو اس وقت اس دور کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جنگ بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق روس کے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ فوجی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کی 40% آبادی اس جنگ سے براہ راست متاثر ہے۔ یوکرین سے تقریباً 80 لاکھ لوگ جان بچا کر دوسرے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ 53 لاکھ لوگ ملک کے اندر ہی اپنے گھروں سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یوکرین کے 1/3 سے زیادہ حصے میں تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایسے میں جب روس یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر رہا ہے، یوکرین اپنی توانائی کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ ایک طرف کیو اپنے توانائی کے نظام کو تیزی سے بحال کرنے اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف ماحول دوست توانائی کے ذرائع کی تلاش میں بھی ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ کئی مہینوں سے یوکرین کا توانائی کا نظام روسی حملوں کی زد میں ہے، جس سے گھر، اسکول اور ہسپتال اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، بعض اوقات تو کئی دنوں تک کے لیے۔ اسی وجہ سے یوکرینی نہ صرف توانائی کی سہولتوں کی فوری بحالی کے لیے غیر روایتی طریقے تلاش کر رہے ہیں، بلکہ انہیں توانائی کے ممکنہ متبادل ذرائع پر غور کرنے کی ترغیب بھی مل رہی ہے۔ ارپن میں اپنا سولر پاور اسٹیشن لگانے والا یہ پہلا اسکول ہے، جو غیر سرکاری تنظیم انرجی ایکٹ فار یوکرین فاؤنڈیشن اور بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے تعاون سے ممکن ہوا۔ فاؤنڈیشن کی بانی اور CEO نے وضاحت کی کہ اس اسٹیشن میں سولر پینلز اور انوینٹرز ہیں، جس سے اسکول شمسی توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے اور بجلی بند ہو جانے کی صورت میں اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد ایک ایسے نظام کو یقینی بنانا ہے جو بجلی کی بوقت ضرورت فراہمی کے لیے اس کا ذخیرہ موجود ہو۔ اس نظام کی تکمیل کے لیے ہم نے ایک تکنیکی حل نکالا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جس دن ہمارے ہاں دھوپ زیادہ ہو، اس دن سولر پلانٹ سے جو توانائی پیدا ہوگی وہ بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سٹوریج سسٹم میں چلی جائے گی۔ یہ نمبر 1 ترجیح ہے۔ پلانٹ کا بیٹری سے چلنے والا سٹوریج سسٹم اسکول کو 4 گھنٹے تک بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ اسکول کے پرنسپل بتاتے ہیں کہ شمسی توانائی اسکولوں کو وہ بجلی مہیا کرے گی جو گیس کے جنریٹروں کے ذریعے فراہم کردہ بجلی سے سستی اور ماحول دوست ہے۔ یہ تعلیم کے لیے عمومی طور پر ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ہم توانائی میں خود کفیل ہو گئے ہیں۔ روس کی 1 سال کی جنگ کے دوران توانائی کا تحفظ یوکرین کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ فاؤنڈیشن کا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں کل 100 اسکولوں اور طبی اداروں میں اسی طرح کے پلانٹس نصب کر دیے جائیں۔ 1 سال کی جنگ نے یوکرینی شہریوں کے لیے روزمرہ زندگی میں کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں، لیکن اس نے ایک ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا ہے جس میں زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر نئی ایجادات جنم لے رہی ہیں۔ اینا چرکنووا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کا ہو،
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, सिद्रा डार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में होमलेसनेस या बेघर अफराद का मसला सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अक्सर बेशतर ही उठाया जाता है, लेकिन हाल ही में अमरीकी दारुल हुकूमत के एक पार्क में बेघर लोगों की खैमा बस्ती हटाने के मंसूबे की वजह से इस बहरान पर फिर से बहस का आगाज़ हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। अमरीकी दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद पार्कों में बेघर अफराद ने इसी तरह खेमे लगा रखे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इन मकामात से इन खेमों को इस साल के आखिर तक बतदरीज ख़त्म करना चाहती है। मैकफेर्सन स्क्वायर इन मकामात की फहरिस्त में शामिल है जहां नो कैंपिंग का कानून नाफिज किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी में काम करने वाली एलिसा ग्रिफिन एक बार फिर इसे एक साफ सुथरे पार्क की शक्ल में देखना चाहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को यहाँ से हटाना जिनके पास रहने को कोई और जगह नहीं है, मैं इसे मसले के हल के तौर पर नहीं देखती। वाशिंगटन में सेहत आमा के लिए डिप्टी मेयर के दफ्तर का कहना है कि वो बेघर अफराद की ज़रूरियात और घर दिए जाने की अहलियत की बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया करने वाले इदारों से उनका राब्ता करा रहे हैं। बेघर अफराद में से एक डैनियल किंगरी 2020 में एक और पार्क से मैकफेर्सन स्क्वायर मुंतकिल हुए थे। वो कहते हैं कि ये एक नाक़िस हिकमत अमली है क्योंकि यहाँ से निकाले जाने वाले किसी और जगह मुंतकिल हो जाएंगे। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हुकूमत महज ये दिखाती है कि वो कुछ इक़दाम कर रही है, जबकि वो सिर्फ बेघर लोगों को मुंतशिर कर रही होती है और ये लोग एक जगह से निकलकर किसी ऐसी ही दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। अमरीकी हुकूमत के गुज़िश्ता बरस के अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 6 लाख लोग बेघरी का शिकार हैं। जॉर्ज टाउन मिनिस्ट्री सेंटर जो बेघर अफराद को सहूलियात भी फराहम करते हैं, इसकी सरबराह कैली एंड्रिया कहती हैं कि मुस्तकिल हल के लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। लोगों को उनकी ज़हनी सेहत, नशे की आदत की वजह से होने वाले इमराज से बहाली या मुलाजमत में मदद देना या उन्हें माशरे में रोज़गार हासिल करने के काबिल बनाना मकसद है। ए एडिक्सन से हमारी पहली मुलाकात 2020 में हुई थी जब वो बेघर थे। मदद लेने का फैसला करने के बाद अब उनके पास अपना अपार्टमेंट भी है और वो नौकरी भी कर रहे हैं। मैं इस मसले को एक ऐसे जाविये से देखता हूँ जिसमें मुझे इनके मसले की समझ है और इनसे हमदर्दी है, और मैं इस काबिल हूँ कि बेघर अफराद की मदद कर पाऊँ और हो सकता है इनकी सही वसाइल की जानिब रहनुमाई कर सकूँ। सेहत की देखभाल, मुलाजमत की तरबियत और कानूनी मदद फराहम करने के साथ सस्ती रिहाइश को बढ़ाना उन हिकमत अमलियों में शामिल है जिनके बारे में बाइडन इंतज़ामिया को उम्मीद है कि वो अगले 2 सालों में बेघरी को 25% तक कम कर पाएगी। वाशिंगटन की मेयर ने 2025 तक डिस्ट्रिक्ट में बेघरी को ख़त्म करने का अहद किया है। वेरोनिका बेल्दियारस इग्लेसियस के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।